السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قرآن کے سیکھنے کے لیے آپ کے پاس 2-4 منٹ کا وقت ہے؟ اگر ہے تو آج 2-4 منٹ دے کر اس ویڈیو کو دیکھیے اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا یہ فرض ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں جہاں جہاں گناہ ہوتے ہیں میں اس کو بتلانے جا رہا ہوں۔ بہت مختصر ہے، 2-4 منٹ کا ویڈیو ہے، لیکن آخر تک ضرور دیکھیں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کو قرآن پڑھنا صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی قاری کو قرآن پڑھتے سنتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ آئیے اس کو جانتے ہیں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گناہ کہلاتا ہے۔ جیسے حافظ لوگ گناہ کرتے ہیں تو آپ کبھی سنتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، یہ ناک میں جو آواز روکا گیا اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ گرامر سے پہلے کی چند چیزیں ہیں، آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس نون پر تشدید ہو اس کو نون مشدد، اور میم پر تشدید ہو تو میم مشدد کہتے ہیں۔ الف سے یا تک کل 28 حروف ہیں۔ جب یہ باتیں آپ بار بار ویڈیو دیکھ کر یاد کر لیں گے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا، چاہے وہ جہاں بھی آئے، نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے بتلا دیا تھا پیچھے کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں اور تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد 20 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو گناہ ہوگا، یعنی کہ کل 28 حروف ہوتے ہیں الف سے یا تک۔ اس میں سے 8 حروف وہ ہیں جس میں گناہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ 20 حرف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے گا تو گناہ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 8 حرف آپ کو یاد رہنے چاہیے کہ وہ کون سے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، ایسے وہ 20 حرف بھی یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صا، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یا، واو، میم، نون، با، یہ 20 حرف ہیں۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو گناہ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ 8 حرف آ جائے تو آپ کو بغیر گناہ کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یا تو نون ساکن کا قاعدہ ہے، تنوین کا قاعدہ ہے، یا پھر نون مشدد کا قاعدہ ہے، یا میم مشدد کا قاعدہ ہے، اور ایک ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با آئے تو گناہ ہوتا ہے، باقی کسی میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہ نون ساکن الگ ہوتا ہے اور میم ساکن الگ ہوتا ہے۔ تو 3 قاعدے ہو گئے۔ ایک قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ کہلاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 20 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو گناہ ہوگا۔ تیسرا قاعدہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی میم اور با میں گناہ ہوگا۔ یہ 3 قاعدے آپ یاد کر لیں گے تو پورا قرآن آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔